الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل التحریم علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کا عنوان مشن رسالت و دفاع صحابہ و اہل بیت کانفرنس سے معنون ہے۔ تفصیلی خطاب شاہین اہل سنت، لاکھوں مسلمانوں کے دلوں پر راج کرنے والے عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا تاج محمد حنفی صاحب فرمائیں گے۔ حضرت کے حکم پر دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ مشن رسالت یہ عنوان رکھا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق کائنات نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرما دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ تمام ادیان باطلہ پر اسلام کو غالب کر سکیں۔ اور میں نظر دوڑاتا ہوں، پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کی سرزمین پر محنت کرتے ہیں، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یکے بعد دیگرے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کر اسلام لے آتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسالت کے مشن کو آگے چلایا۔ آپ اپنے گھر سے نکال دیے گئے، یعنی آپ مکہ سے آپ کو ہجرت کرنی پڑی، مدینہ گئے، اس مشن رسالت کو مدینہ میں پھیلایا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوج در فوج نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے نظر آئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک جماعت تیار کرنے میں لگ گئی۔ اس جماعت کا نام جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ وہ صحابہ کو نبی نے تیار کیا، جن صحابہ نے نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ وقت انتہائی مختصر ہے، توجہ کیجئے گا۔ عنوان ہے مشن رسالت۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جماعت تیار کی جس کا نام صحابہ ہے۔ صحابہ کرام کو تیار کیا، 23 سالوں میں یہ جماعت تیار ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا کر چلے گئے۔ صحابہ کرام کی محنت جاری ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام محنت کرتے چلے گئے۔ میں ایک ایک کا تذکرہ نہیں کر سکتا، وہ چاہے ابو بکر ہوں، وہ چاہے عمر ہوں، وہ چاہے عثمان ہوں، وہ چاہے علی ہوں، وہ چاہے حسن ہوں، وہ چاہے حسین ہوں، وہ جناب امیر معاویہ ہوں۔ 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر اسلام کے پرچم کو لہرا کر پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اس کاز اور مشن کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں، علماء کی موجودگی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ میں دعا کرواتا ہوں، حنفی صاحب سے کہتا ہوں، حنفی صاحب دعا کیجئے، مجھے موت مدینے میں آئے۔ دعا کرتا ہوں میری نماز مسجد نبوی میں ادا ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ میں ہر وقت مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے والا بن جاؤں۔ ایک ولی بھی یہ دعا کرتا ہے، مولوی بھی دعا کرتا ہے، لیکن صحابہ کو دیکھیے، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، دنیا کے کونے کونے میں اس مشن رسالت کو لے کر پھیل گئے، دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے۔ آؤ آپ کو میں سکھر کی دھرتی دکھاتا ہوں۔ سندھ میں صحابہ کی قبریں ملیں گی، پشاور میں صحابہ کی قبریں ملیں گی، راجن پور میں صحابہ کی قبریں ملیں گی، آپ کے KPK کے اندر صحابہ کی قبریں ملیں گی۔ کیا صحابہ کو مدینہ کی طلب نہیں تھی؟ کیا صحابہ کو مکہ کی طلب نہیں تھی؟ کیا صحابہ کا دل یہ نہیں چاہتا تھا ہماری قبریں مدینہ میں ہو؟ کیا صحابہ نہیں چاہتے تھے ہم نماز مسجد نبوی میں پڑھیں؟ لیکن نبی نے جو جماعت تیار کی، وہ جماعت
نبی کے مشن کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ آج دنیا ہمیں کہتی ہے تم صحابہ کا نام کیوں لیتے ہو، صحابہ کا تذکرہ کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں نبی کو اللہ نے نبوت اور رسالت دی، ایک مشن دیا، اس مشن کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے والے، کونے کونے میں لے کر پہنچنے والے مجھے صحابہ نظر آتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں صحابہ نے دین کی دعوت کو عام کر کے مجھے اور آپ کو بتا دیا، رہتی دنیا تک ہمارے احسان مند صحابہ ہیں۔ صحابہ کا تذکرہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہر در و دیوار پہ صحابہ کا تذکرہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ان قائدین کے سائے تلے، ان قائدین کی زیر نگرانی میں صحابہ کا کام کرو گے، دفاع صحابہ کا کام کرو گے، دفاع اہل بیت کا کام کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں خالق کائنات جو کچھ کہا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔